ایک بھائی نے سوال کیا ہے جس کا تعلق ہے ثوابی سے۔ عبد الرحمن، اگر کسی نے زمین میں کوئی خزانہ پایا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں بہت سارے بت ہوتے ہیں، بت کو پایا یا کوئی اور پیتل وغیرہ پایا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے معدن، دوسرا ہے کنز اور تیسرا ہے رکاز۔ معدن جو زمین میں اللہ کے طرف سے تخلیقاً موجود ہو، اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہو، اس کو کہتے ہیں معدن۔ دوسرے نمبر پر ہے کنز۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں کہ جو مخلوق کے طرف سے کسی جگہ میں گاڑ دیا گیا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے رکاز۔ عند الاحناف رکاز کا لفظ یہ عام ہے، یہ معدن کو بھی شامل ہے اور کنز کو بھی شامل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ معادن جو جامد ہو، زمین میں آپ نے پایا جامد ہے، یعنی جامد کا مطلب یہ ہے کہ وہ پگھلنے سے پگھلے، جیسا کہ سونا اور چاندی یا پیتل وغیرہ۔ اگر کسی غیر مملوکہ زمین میں یہ مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے، اگر دفینہ 2000 دینار، اگر دفینہ 2000 دینار سونا ہو یا 200 درہم چاندی کے برابر ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ خمس بیت المال میں جمع کیا جائے گا اور بقیہ مالکی زمین کا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر معادن میں وہ معادن جو سیال اور مائع ہو، جیسا کہ پانی، پٹرول وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پر وہ معادن جو ان دونوں کے علاوہ ہو، جیسا کہ یاقوت، شیشہ وغیرہ۔ آخری ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں خمس واجب نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی پایا اس کو ہی خزانہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے کنز۔ کنز جس کو بنی آدم نے دفن کیا ہو، تو پھر اس کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو غیر مملوکہ زمین میں مل جائے اور اس خزانے پر اسلام یا مسلمانوں کی علامت موجود ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ لقطہ کے حکم میں ہے، لہٰذا اگر واجد جس نے پایا اس خزانے کو، اگر وہ مستحق ہے تو اسی کو ملے گا، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو کسی فقیر کو اس کا مالک بنا دے۔ دوسری صورت اس کا یہ ہے، اگر اس پر عیسائیوں کی علامت موجود ہو تو اس صورت میں خمس ادا کر کے بقیہ حصہ واجد کو ملے گا، جس نے پایا اس کو ملے گا۔ اب اگر کسی کے مملوک زمین میں مل جائے تو اس صورت میں خمس ادا کرنا ہوگا، اور بقیہ حصہ کس کو ملے گا تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مالک زمین کو ملے گا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو خمس ادا کرنے کے بعد بقیہ حصہ جو ہے یہ واجد کو ملے گا، جس نے پایا مالک زمین کو نہیں ملے گا۔ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے ان جزیات کی تفصیل اس طرح ذکر کی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔